من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی للظرفیت نحو المال فی الکیس و نظرت فی الکتاب بیس جو ہے ہماری میرے عزیزو حروف جارہ کے بارے میں چل رہی ہے، کیونکہ 13 نوعیں جو ہیں وہ عوامل سماعی کے بارے میں ہیں، جن میں سے پہلی نوع ہماری چل رہی ہے حروف جارہ، تو وہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، پہنچے ہیں آج فی پر۔ فی جو ہے یہ 2 معنی کے لیے آتی ہے۔ فی کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1 فی ظرفیت کے لیے آتی ہے۔ ظرفیت کسے کہتے ہیں؟ ظرفیت کا معنی یہ ہے کہ جس میں کوئی چیز ڈالی جائے۔ ظرفیت، برتنوں کو ظروف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے۔ اب ظرفیت کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں عزیزو، یا ظرفیت حقیقی ہوتی ہے یا ظرفیت مجازی ہوتی ہے۔ ظرفیت حقیقی یعنی واقعاً اور حصاً جو ہے نا، وہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسرے کے اندر ہے۔ جیسے جی المال فی الکیس سے مال تھیلی میں ہے، ٹھیک ہے، تو واقعاً جو مال ہے وہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ وہ مثلاً تھیلی میں ایک تھیلے کے اندر ہے۔ یا دوسری مثال مثلاً عرض کروں کہ زید فی الدار، یہاں کس کے لیے آ رہی ہے فی؟ ظرفیت کے لیے، اور ظرفیت حقیقی ہے۔ زید فی الدار، زید گھر کے اندر ہے، زید گھر میں ہے۔ ایک ہوتی ہے ظرفیت مجازی۔ ظرفیت مجازی یعنی مجازن ہے، معنوی طور پر وہ ایک چیز مثلاً ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا، یعنی ایک چیز دوسرے کے اندر معنوی طور پہ ہوتی ہے، حصاً نہیں ہے، محسوس نہیں کی جا سکتی۔ جیسے جی نظر تو فی الکتاب، میں نے کتاب میں نظر کی، تو کیا ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ وہ مثلاً جو ہے کتاب اٹھا لے اور پھر وہ جو اپنی نظریں ہیں مثلاً اندر لے جائے۔ نظر تو فی الکتاب، فی بالکل اندر لے کر گیا، نہیں، نظر تو فی الکتاب یعنی کتاب پر نظر کی، یہ معنی ہے۔ تو کیا ہوا جی؟ فی کا پہلا معنی عرض کیا ہے کہ فی جو ہوتی ہے ظرفیت کے لیے آتی ہے۔ ظرفیت کی پھر 2 قسمیں ہیں، ظرفیت حقیقی اور ظرفیت مجازی۔ ظرفیت حقیقی جیسے المال فی الکیس سے مال تھیلی میں ہے، یہ ظرفیت حقیقی کی مثال ہے، یعنی حس ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے واقعاً کہ ایک مال تھیلی میں ہے۔ اور دوسری جو مثال ہے نظر تو فی الکتاب، یہ ظرفیت مجازی کی مثال ہے۔ دوسرا معنی جو ہے نا فی کا، وہ استعلاء کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے لگا ہوا فی ہوتا ہے، معنی جو ہوتا ہے نا وہ استعلاء کا ہوتا ہے۔ جیسے آیا مجیدہ ہے لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تم کو کھجور کی شاخوں پر لٹکا دوں گا۔ تو یہاں فی کس معنی میں ہے؟ علی کے معنی میں ہے، علی کے معنی میں ہے۔ جب آپ جانتے ہیں عزیز کہ جب وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے، تو فرعون نے کیا کہا تھا؟ فرعون نے یہ کہا تھا کہ میں تم کو کھجور کی شاخوں پر لٹکا دوں گا، تم نے میری اجازت سے پہلے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے ہو۔ وہاں کی یہ آیت ہے لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تم کو کھجور کی شاخوں پر لٹکا دوں گا۔
تو فی کے کتنے معنی ہو گئے جی؟ فی کے دو معنی ہیں، ظرفیت، اور پھر ظرفیت کو تقسیم کیا ہے ظرفیت حقیقی، ظرفیت مجازی، اور دوسرا معنی جو فی کا ہے وہ ہے استعلاء، بلندی کے لیے آتی ہے، جیسے آیا مجیدہ پڑھی ہے لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، یہاں فی کس معنی میں ہے؟ یعنی علی جُذُوعِ النَّخْلِ۔ دوسرا جو ہمارا حروف جارہ میں سے اگلا مطلب ہے وہ یہ ہے کاف ہے، حروف جارہ میں سے ایک کاف ہے عزیزو۔ کاف جو ہے نا یہ بھی دو معنی کے لیے آتی ہے کاف۔ نمبر ایک، کاف تشبیہ کے لیے آتی ہے، جیسے جی تشبیہ، جیسے زیدن کل اسد، زید شیر کی طرح ہے، زید کو تشبیہ دی گئی ہے کس کے ساتھ؟ شیر کے ساتھ، زیدن کل اسد، زید شیر کی طرح ہے۔ اور دوسرا معنی جو کاف کا ہے وہ یہ ہوتی ہے زائدہ ہوتی ہے، کاف زائدہ، جیسے جی اس آیہ مجیدہ کے اندر ہے لیسا کمثلہ شیء، لیسا کمثلہ شیء، تو یہ جو مطلب ہے مثل کے اوپر کاف داخل ہوئی ہے، یہ کون سی ہے؟ یہ زائدہ ہے جی۔ کاف کے دو معنی بیان کر دیے جی، پہلا معنی تشبیہ، دوسرا زائدہ ہوتی ہے۔ حروف جارہ میں سے اگلے پہ پہنچ گئے ہیں، وہ ہے جی مز اور منزو۔ مز اور منزو کے بنا عزیز دو معنی ہیں، ایک جو ہے ابتداء غایت کے لیے آتا ہے فی زمان الماضی، مز منزو ابتداء غایت کے لیے آتا ہے زمان ماضی میں، جیسے جی مثلا ما رأیتہ مذ یوم الجمعہ، میں نے اس کو جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا۔ تو یہ مز منزو کس کے لیے آ رہے ہیں؟ یہاں ابتداء غایت کے لیے ہیں، فی زمان الماضی، زمانہ ماضی میں ابتداء غایت کو بتا رہے ہیں۔ اسی طرح مز منزو کا ایک دوسرا معنی ہے جمیع المدت، تمام مدت کے لیے آتے ہیں، جیسے ما رأیتہ مذ یومین، پھر آگے نا اس کی تفسیر کر کے کہتے ہیں کہ یعنی تمام مدت جب سے میں نے اس کو نہیں دیکھا وہ 2 دن ہے، تمام مدت میری اس کو نہ دیکھنے کی 2 دن ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اس کے بعد اگلا حروف جر ہم شروع کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی تک بھلا کیا سب کے نا 2 معنی بیان ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فی جو ہے اس کے 2 معنی تھے، پھر ایک مرتبہ لطفاً توجہ فرمائیں، ظرفیت کے لیے اور دوسرا معنی استعلاء کے لیے۔ کاف کے 2 معنی تھے، کاف تشبیہ کے لیے آتی ہے اور کاف زائدہ ہوتی ہے۔ اگلا حرف جر مز منزو شروع کیا، اس کے بھی 2 معنی تھے، ابتداء غایت کے لیے زمانہ ماضی میں، اور دوسرا تمام مدت کے لیے جو ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا حرف جر ہے، حروف جارہ پڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو اگلا کیا ہے؟ ربا ہے۔ ربا کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ ذرا خصوصی توجہ فرمانا۔ ربا للتقلیل، ربا تقلیل کے لیے آتا ہے۔ تقلیل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قلت، قلت کے لیے آتا ہے۔ اور ربا کا مجرور جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، ربا کا مجرور مگر نکرہ موصوفہ ہوتا ہے، خصوصی توجہ۔ ربا جس کے اوپر داخل ہوا ہے، ربا حرف جر ہے اور اس نے جر دینی ہے، جس کے اوپر وہ آئے گا نا وہ نکرہ ہوگا ایک اور موصوفہ ہوگا، یعنی اس کی صفت بھی ساتھ آئے گی۔ ربا کا مجرور کیا ہوتا ہے جی؟ نکرہ موصوفہ ہوتا ہے۔ اور ربا کا جو متعلق ہے، ظاہر جار مجرور ہے تو اس کو متعلق چاہیے، ربا کا جو مجرور ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ فعل ماضی ہوتا ہے۔ یہاں مثال کے ذریعے نا آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ کیسے ربا کا مجرور نکرہ موصوفہ ہے اور اس کا جو متعلق ہے وہ فعل ماضی ہے، جیسے جی ربا رجل کریم لقیتہ، ربا حروف جارہ میں سے ہے، اس کا مجرور یعنی جس کو یہ جر دے رہا ہے وہ نکرہ ہے اور موصوفہ ہے، رجل کریم،
رجل کی صفت آئی نا، نکرہ موصوف ہو گیا، ربا کا مجرور رجلن کریمن، تو نکرہ موصوفہ ہے، یعنی یہ نکرہ ہے اس کی صفت ہے۔ یہ نکرہ موصوفہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نکرہ ہے جس کی صفت ہے ساتھ، نکرہ موصوفہ ہے۔ اور اس کا متعلق فعل ماضی ہے، ربا رجل کریم، کس کے متعلق ہے جی؟ لقیتہ، لقیتہ فعل ماضی ہے۔ یہ ہماری شاہد مثال ہے کہ ربا کا مجرور نکرہ موصوفہ ہوتا ہے اور اس کا متعلق فعل ماضی ہوتا ہے۔ اگلا مطلب یہ ہے کہ ربا کا جو مجرور ہے کبھی نا ضمیر مبہم پر بھی داخل ہوتا ہے، ربا ضمیر مبہم پر داخل ہوتا ہے۔ اچھا، جب ربا ضمیر مبہم پر داخل ہوتا ہے نا تو پھر اس کی تمیز، ظاہر ضمیر ہے، ضمیر سے مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا تو تمیز لانی پڑے گی۔ ربا کا مجرور جب ضمیر ہوتا ہے تو اس کی تمیز نکرہ موصوفہ ہوتی ہے۔ جیسے جی دیکھنا مثال پہ، ربہ رجلاً جواداً، ربا کس کے اوپر داخل ہوا ہے جی؟ ضمیر مبہم پہ، ربہ، تو پھر اس کی تمیز کیا لے کر آئے ہیں؟ نکرہ موصوفہ، رجلاً جواداً، ربہ رجلاً جواداً۔ ربا کے بارے میں جی مطلب ہمارا تمام ہوا، ٹھیک ہے۔ بھلا کیا عرض کیا ربا کے بارے میں کہ ربا کا معنی تو ہوتا ہے تقلیل جی، قلت کے لیے آتا ہے، کمی کے لیے آتا ہے، اور ربا کا جو مجرور ہوتا ہے جس پر یہ آتا ہے وہ نکرہ موصوف ہوتا ہے، اور ربا کا جو متعلق ہے وہ فعل ماضی ہوتا ہے، مثال دی ہے۔ اور پھر یہ عرض کیا ہے کہ یہ جو ربا ہے یہ ضمیر مبہم پر بھی داخل ہوتا ہے، پھر جب ضمیر مبہم پر آتا ہے تو اس کی تمیز نکرہ موصوفہ ہوتی ہے، جیسے مثال دی ہے۔ اس کے بعد ہمارا نازیزو اگلا جو حرف جر ہے وہ وا ہے۔ وا کس کے لیے آتی ہے جی؟ قسم کے لیے آتی ہے، وا قسم کے لیے آتی ہے، اور وا داخل نہیں ہوتی مگر اس میں ظاہر پر، ضمیر پر داخل نہیں ہوتی۔ وا حروف جارہ میں سے جو وا ہے یہ کس کے لیے آتی ہے؟ قسم کے لیے آتی ہے، اور اس وا کا جو مجرور ہوگا جس پر وہ داخل ہوتی ہے وہ اس میں ظاہر ہوتا ہے، ضمیر نہیں ہوتا۔ وا اس میں ظاہر پہ آتی ہے، ضمیر پر داخل نہیں ہوتی۔ جیسے مثال مثلاً عرض کروں، واللہ لأشربن اللبن، واللہ ہماری شاہد مثال ہے، واو کس پہ آئی ہے؟ اللہ پہ، اللہ اس میں ظاہر ہے، واللہ، ٹھیک ہے، واو اس میں ظاہر پہ آئی ہے اور قسم کے لیے ہے، واللہ لأشربن اللبن۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو واو ہے نا، یہی واو پہلا معنی تو ہو گیا کس کے لیے جی؟ قسم کے لیے آتی ہے، اور کبھی کبھی یہ جو مطلب ہے ہماری واو ہے یہ ربا کے معنی میں ہوتی ہے، لگی ہوئی واو ہوتی ہے لیکن عزیزو معنی ربا کے معنی میں ہوتی ہے۔ ربا کا معنی وہی جو پہلے آپ لوگوں نے جانا کہ ربا تقلیل کے لیے آتا ہے، قلت کے لیے آتا ہے، تو یہ جو ہوتی ہے واو یہ کس معنی میں ہوتی ہے؟ ربا کے معنی میں ہوتی ہے۔ جیسے جی مثلا دیکھیں، وَعَالِمٍ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ، وَعَالِمٍ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی رب عالمٍ، واو بمعنی ربا ہے، وَعَالِمٍ یعنی رب عالمٍ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ۔ واو کتنے معنی آگئے جی واو کے بھلا؟ واو کا ایک معنی قسم کے لیے آتی ہے، اس میں ظاہر پہ آتی ہے، ضمیر پہ نہیں آتی۔ دوسرا واو جو ہے ربا کے معنی میں ہوتی ہے۔ اور اگلا ہمارا حرف جار یہ ہے، ایک کے بعد دوسرے پہ رہنا، ٹھیک ہے۔ جب اگلا بیان کریں تو پہلے سے توجہ ہٹا کے اگلے حرف جارہ پہ آ جائیں ورنہ مخلوط ہو جائے گا۔ کس کی بات چل رہی تھی عرض کرتا آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب وہ اگلا پوائنٹ ختم ہو تو دوسرے پہ آپ نے توجہ دے دینی ہے فوراً، ٹھیک ہے۔ یہ جو واو تھی یہ ختم ہو گئی جی، دو معنوں کے لیے آئی۔ اگلی جو ہے نا حروف جارہ میں سے وہ تا ہے جی، تا۔ تا بھی قسم کے لیے ہوتی ہے، تا قسم کے لیے آتی ہے، لیکن یہ صرف اسم اللہ پہ آتی ہے، اسم اللہ پہ آتی ہے۔ اس سے آپ نے یہ نہیں کہ مطلب سمجھنا کہ اللہ کے مثلا جتنے بھی نام ہیں، اللہ کے جتنے نام ہیں تو سب کے اوپر تا آتی ہے، نہیں، خود یہ لفظ بھی آگے اللہ ہونا چاہیے،
اللہ کے باقی نام نہ، خود لفظ اللہ پہ تا داخل ہوتی ہے، باقیوں پہ داخل نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور قسم کے لیے آتی ہے، اور تا صرف اس میں اللہ پر داخل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ آپ لوگ عبارت پہ توجہ فرمائیں۔ عبارت ہم یہاں سے پڑھ کر لے آتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی ظرفیت، فی ظرفیت کے لیے آتی ہے، نحو جیسے جی المال و فی الکیس سے، مال تھیلی میں ہے، یا مثال تبدیل کرنا چاہیں تو کہہ دیں زید فی الدار، زید گھر میں ہے۔ یہ ظرفیت حقیقی کی مثال ہے۔ ظرفیت حقیقی کا کیا مطلب ہے؟ حقیقی یعنی حصاً واقعاً دیکھا جا سکتا ہے کہ مال تھیلی میں ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور مجازی کا مطلب مانن ہوتا ہے، حصاً نہیں ہوتا۔ نظر تو فی الکتاب، میں نے کتاب میں نظر کی، میں نے کتاب پر نظر کی، یہ کس کی مثال ہے جی؟ ظرفیت مجازی کی مثال ہے۔ اگر آپ ویسے دیکھ لیں تو نظر تو کیا ہے جی؟ فعل فاعل ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ نظر تو واحد متکلم کا صیغہ ہے، ماضی کا واحد متکلم ہے، اور فعل کتاب ہے، جار مجرور ہے، نظر تو کے متعلق ہو جائے گا۔ اور فی جو حرف جر ہے، جر دیتا ہے نا، تو جر کہاں دی ہے؟ اسم کو جر دیتا ہے۔ فعل کتاب جتنے ہم نا مطلب پڑھتے ہیں چیز، وہ یہ جر دیتا ہے اسم کو، تو وہ بھی آگے دیکھ لینا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اس سے آہستہ آہستہ ہماری پریکٹس بڑھتی جائے گی۔ کتاب اسم ہے، اس کے اوپر فی آیا اور اس نے جر دیے، فعل کتاب مثلاً پڑھ لیا ہے۔ دوسرا معنی جی وللاستعلاء، فی کا دوسرا معنی کیا ہے جی؟ استعلاء کے لیے آتی ہے، بلندی کے لیے آتی ہے۔ نحو قولہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تم کو کھجور کی شاخوں پر لٹکا دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ توجہ فرما لیں، اصلبنا کیا ہے جی؟ فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا، فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ لام تاکید کی ہے، نون تاکید ثقیلہ لگی ہے، نون تاکید ثقیلہ آخر میں لگی اور شروع میں لام تاکید لگی ہے، ٹھیک ہے۔ اور قوم جو ہے وہ مفعول کی ضمیر ہے، تو لا اصلبنکم کیا ہو گیا جی؟ واحد متکلم کا صیغہ ہے نا، عرض کیا ہے، فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ لام شروع میں تاکید کی ہے، نون ثقیلہ لگی ہے آخر میں اس کے، اور قوم مفعول کی ہے، فعل فاعل مفعول ہے اکٹھا۔ لا اصلبنکم فی جذوع النخل، کھجور کی شاخوں پر میں تم کو لٹکا دوں گا۔ یہاں بعض اوقات ایک ایک نقطہ عبارت خوانی کے اعتبار سے بھی عرض کرتا آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک دن آپ کو میں نے یہ بتایا تھا، آپ نے انشاءاللہ پوری کتاب پہ نظر رکھنی ہے کہ اگر پہلے کلمے کے اوپر الف لام ہو اور دوسرے پر بھی الف لام ہو تو وہ آپس میں کیا کہلاتے ہیں؟ عزیز و عرض کیا تھا، موصوف صفت۔ جیسے تھا النوع الاول، النوع موصوف، الاول اس کی صفت۔ پھر انشاءاللہ بعد میں بھی آئے گا، آپ نے یہ دیکھنا ہے۔ اور آپ میں نے کہا اغلب اور بیشتر 95% تقریباً یہ ہے، کبھی مطلب ٹوٹتا ہے تو قرینے سے پتہ چلے گا ہمیں۔ اسی طرح ایک نقطہ اور آپ آج کی عبارت میں رکھیں اور اس پہ بھی بھلا بھلا دیکھیں کیا ہوتا ہے، تجربہ کر لیں۔ پہلے کلمے پر الف لام نہ ہو، دوسرے کلمے پر الف لام ہو تو پہلا کلمہ دوسرے کی طرف مضاف ہو رہا ہوتا ہے۔ پہلے کلمے پر الف لام نہ ہو، پہلے کلمے پر الف لام نہ ہو، دوسرے پر الف لام ہو تو پہلا کلمہ دوسرے کی طرف کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہو رہا ہوتا ہے، اور مضاف مضاف الیہ کو جر دیتا ہے۔ وہاں کہنا مضاف مضاف الیہ ہے۔ فی جذوع النخل، جذوع کے اوپر الف لام نہیں ہے، النخل کے اوپر الف لام ہے، دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، تو جذوع کو کیا کہیں گے؟ مضاف ہے، النخل مضاف الیہ ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ آپ نے مد نظر رکھنا، اس قاعدے کو بھی رکھ لیں میرا۔ فی جذوع النخل یعنی پہلے کلمے پر تو الف لام نہیں ہے، دوسرے پر الف لام ہے، تو عبارت خوانی میں جو پہلا ہے وہ مضاف ہے، دوسرا مضاف الیہ ہے۔
اور معنی میں مضاف مضاف الیہ کی نشانی یہ ہے کہ اس میں نا کا کی آ رہا ہوتا ہے لفظی طور پر یہ، اور معنی میں دیکھیں گے تو اس میں کا کی آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ول کاف للتشبیہ، کاف کس کے لیے آتی ہے جی؟ تشبیہ کے لیے آتی ہے۔ کاف کا معنی پہلا تشبیہ ہے، نحو زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہیں، تشبیہ دی ہے زید کو شیر کے ساتھ۔ وقد تکون زائدتاً، کبھی کبھی، ٹھیک ہے، کاف کیا ہوتی ہے؟ زائدہ ہوتی ہے، کاف زائدہ ہوتی ہے۔ نحو قولہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو ہمارا محل شاہد کیا ہے عزیزوں؟ کا مثل پہ جو کاف ہے یہ کیا ہے؟ زائدہ ہے، کاف زائدہ ہے۔ اور یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ بعد میں آپ پڑھیں گے کہ یہ تکونو کیا ہے؟ افعال ناقصہ، افعال ناقصہ آپ پڑھیں گے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں۔ افعال ناقصہ اسم کو رفع، خبر کو نصب دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ بھی آپ دیکھ لیں، تکونو کیا ہے جی؟ تکونو فعل ناقص ہے، اسم اس کے اندر جو ہے نا ہیہ کی ضمیر ہے اور اس سے مراد کاف ہے۔ زائدتاً تکونو کی کیا ہے جی؟ خبر ہے۔ کبھی کبھی کاف زائدہ ہوتی ہے، اور جیسے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قول پیش کیا لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ پھر لیسا بھی جو ہے نا میرے عزیزو کیا ہے؟ لیسا فعل ناقص ہے، یہ بھی بعد میں آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ابھی ممکن ہے تھوڑا مشکل لگ رہا ہو۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ جیسے پہلے بتایا، اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں۔ تو کمثلہ خبر اس کی یہاں مقدم ہو گئی ہے، شیء اسم مؤخر ہے، لیسا کا اسم شیء ہے اور کمثلہ خبر مقدم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا مطلب جو آ رہا ہے وہ مز اور منزو، حروف جارہ میں سے اس کے بھی دو معنی بیان کیے ہیں۔ مز و منزو کیا ہیں؟ لابتداء الغایت فی زمان الماضی، مز منزو ابتداء غایت کے لیے آتے ہیں زمان ماضی میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ جو عبارت کا میں نے قاعدہ آپ کو بتایا ہے یہاں بھی آپ دیکھ لیں، ابتداء، لام تو ویسے جا رہا ہے نا، ابتداء غایت کی طرف کیا ہو رہی ہے؟ اگر وہ میرے جزو نخل والا نقطہ رکھیں گے تو ٹھیک ہے، کہیں گے ابتداء کے اوپر تو الف لام نہیں نا، لام تو ابتداء کی ہے، لام جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور غایت کے اوپر ہے تو کہیں گے ابتداء مصدر ہے اور مضاف ہو رہی ہے غایت کی طرف۔ یہاں بھی اس قاعدے کے مطابق مضاف مضاف الیہ ہیں جی، یہ ابتداء غایت کے لیے آتے ہیں، مز منزو ابتداء غایت کے لیے آتے ہیں زمانے ماضی میں، جیسے نحو ما رأیت مز یوم الجمعۃ او منذ یوم الجمعۃ، اے ابتداء عدم رؤیت ایاہ کان یوم الجمعۃ الی الآن۔ ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ، میں نے اس کو جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا۔ اے حرف تفسیر ہے، جان چکے ہیں آپ، اور یہ پہلے والے مطلب کی نا تفسیر کر رہا ہے۔ اے ابتداء عدم رؤیت ایاہ کان یوم الجمعۃ الی الآن، یعنی عدم رؤیتی میری اس کو نہ دیکھنے کی ابتدا جمعہ کے دن سے لے کر الی الآن اب تک ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا معنی شروع کرنے سے پہلے آپ ما رأیتو کو دیکھ لیں۔ ما رأیتو کیا ہے جی؟ ما حرف نفی ہے عزیزو، رأیتو واحد متکلم کا صیغہ فعل فاعل ہے، ہو کس کی ہے جی؟ ضمیر مفعول ہے، رأیتو فعل فاعل مفعول، ما نفی کی آئی ہے، ٹھیک ہے، مز جار ہے، یوم مضاف ہو رہا ہے جمعہ کی طرف۔ اگلا معنی آگا جان مز منزو کا، وقد تکونان بمعنی جمیع المدت، تکونان تثنیہ کا صیغہ ہے نا، کون بلا، دو کون سے، تکونان تثنیہ ہے نا، یعنی مز اور منزو دونوں بمعنی جمیع المدت، تمام مدت کے لیے بھی آتے ہیں، مز منزو تمام مدت کے معنی کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے جی نحو ما رأیت مز یومین اور منذ یومین، میں نے، یہ بھی اسی طرح ما حرف نفی ہے، رأیت فعل فاعل ہے، ہو ضمیر مفعول ہے،
مز جار یومین مجرور ہے، ما رأیتہ مز یومین، میں نے اس کو 2 دن سے نہیں دیکھا۔ وضاحت کر رہے ہیں، اے جمیع مدت انقطاع رؤیت ایاہ یومان، جمیع مدت انقطاع رؤیتی، میری اس کو نہ دیکھنے کی تمام مدت یومان 2 دن ہے۔ وربا، اگلا حرف جار آ گیا ہمارا عزیزو، ربا۔ ربا کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ للتقلیل، ربا تقلیل کے لیے آتا ہے، تقلیل قلت کے لیے آتا ہے۔ ولا یکون مجرورها الا نکرۃ موصوفۃ، ولا یکون مجرورها، ہا کی ضمیر کہاں جاری؟ مجرورها سے کیا مراد ہے؟ ربا، ربا کا مجرور نہیں ہوتا مگر نکرہ موصوفہ۔ کیا مطلب؟ ربا کا مجرور نکرہ موصوفہ ہوتا ہے۔ ولا یکون متعلقہ الا فعلا ماضیا، متعلقہ، ربا کا متعلق نہیں ہوتا مگر فعل ماضی، ربا کا متعلق فعل ماضی ہوتا ہے۔ نحو جیسے ربا رجل کریم لقیتہ، ٹھیک ہے، چیک کر لو، ربا حرف جر ہے، رجل کریم نکرہ موصوفہ ہے، ربا کا مجرور کیا ہوا؟ نکرہ موصوفہ، رجل کی صفت آئی ہے نا، کریم نکرہ موصوفہ ہے، اور اس کا متعلق کیا؟ فعل ماضی، لقیتہ فعل ماضی ہے، لقیتہ، بہت کم کریم آدمی ہیں لقیتہ جن سے میں نے ملاقات کی، ٹھیک ہے۔ اور اگلا نقطہ آنے سے پہلے یہاں دیکھ لیں، آپ کو عبارت کے اعتبار سے بھی بتاتا آ رہا ہوں کبھی کبھی۔ یکونو جی، یکونو کیا ہے؟ افعال ناقصہ تھا، افعال ناقصہ کیا عمل کرتے ہیں؟ یکونو فعل ناقص ہے، اسم کو رفع، خبر کو نصب دیتے ہیں۔ جب آ جائے نا تو عبارت میں تھوڑی توجہ کرتے آئیں، ٹھیک ہے، اس کو ڈھونڈیں۔ پھر وہ کیا ہے؟ مثلا مجرور و ہا، مجرور مضاف ہا کی طرح مضاف الیہ مل کر یکونو کا اسم ہے، اور نکرتن موصوفتن، نکرہ موصوف، موصوفتن اس کی صفت، موصوف صفت مل کر اس یکونو کی کیا بن جائیں گے؟ خبر۔ نکرتن موصوفتن، موصوف صفت بن کر یکونو کی خبر ہے۔ اسی طرح اگلا تو ماشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسان ہو گیا اس کے مطابق۔ ولا یکون متعلق، متعلق مضاف ہوا کی طرح مضاف الیہ مل کر یکونو کا اسم، فعلا ماضیا، فعل جو کہ ماضی ہے، یہ موصوف صفت مل کر یکونو کی کیا بن جائے گا جی؟ خبر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ نے فقط یہ نہیں دیکھنا کہ جس پر انہوں نے تو بتایا تھا جس پر الف لام ہو پہلے پر بھی دوسرے پہ وہ موصوف صفت ہوتا ہے، نہیں، وہ تو ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس ہر وقت اس پر الف لام ہو، کبھی بغیر الف لام کے بھی موصوف صفت ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے فعلاً ماضیاً، فعل معنی پہ جائیں، فعل کیسا؟ جو کہ ماضی ہے، فعلاً ماضیاً، موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، اوپر والے میں نکرتن موصوفتن، نکرہ موصوفہ، ٹھیک ہے، یہ آپس میں کیا ہیں؟ موصوف صفت بنتے آ رہے ہیں عزیزو۔ وقد تدخل علی ضمیر المبہم، کبھی کبھی داخل ہوتا ہے، تدخلو کیا ہے؟ فعل ہے کبھی، اور اس کا فاعل کون ہے؟ ہیا سے مراد کیا ہے جی؟ ربا۔ قد تدخلو، کبھی کبھی ربا داخل ہوتا ہے، علی ضمیر المبہم، ضمیر مبہم پر داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ولا یکون تمییزہ الا نکرۃ موصوفۃ، ولا یکون تمییزہ، اس کی تمیز نہیں ہوتی مگر نکرہ موصوفہ۔ دوبارہ ایک مرتبہ سنیں نا، قد تدخل علی ضمیر المبہم، ربا ضمیر مبہم پر داخل ہوتا ہے، ولا یکون تمییزہ، اور اس کی تمیز نہیں ہوتی مگر نکرہ موصوفہ ہوتی ہے۔ نحو جیسے ربہ رجلا جوادا، ربا کس پہ آیا ہے جی؟ داخل ہوا ہے ضمیر پہ، اور اس کی تمیز آگے کیا ہے؟ رجلا جوادا، موصوف صفت ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، اب آپ سے سوال ہے، ضمیر المبہم آپس میں کیا بننے چاہیے؟ دونوں پہ الف لام ہے، الضمیر المبہم، سارے آپ بھائی توجہ دیکھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، ضمیر المبہم، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ دونوں پر الف لام، موصوف صفت کہو گے ضمیر موصوف، مبہم اس کی صفت، اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، پیچھے عامل کو دیکھ لینا، اس کے مطابق پھر اعراب ایک دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو اگلا پڑھا نکرتن موصوفتن، یہ بھی آپس میں کیا ہیں؟ موصوف صفت ہیں، ٹھیک ہے۔
والواو للقسم، حروف جارہ میں سے اگلا کلمہ ہمارا واو ہے، کس کے لیے آتی ہے جی؟ قسم کے لیے۔ وہی لا تدخلوا الا علی اسم ظاہر، تدخلوا جی کیا ہے جی؟ فعل ہے، فاعل اس کا کون ہے جی؟ ضمیر ہے یا کی ضمیر ہے، اور مراد اس سے کیا ہے جی؟ یہ واو پلٹ کے جا رہی ہے، یعنی مراد واو ہے۔ واو قسم کے لیے آتی ہے یا، اور یہ واو لا تدخلوا، لا تدخلوا یہ واو داخل نہیں ہوتی الا علی الاسم ظاہر، مگر اس میں ظاہر پر آتی ہے، لا علی المضمر، نہ ضمیر پر۔ ٹھیک ہے، مثال پڑھنے سے پہلے آپ پھر توجہ دلاتا آ رہا ہوں، بس کرنا آپ کا کام ہے۔ علی الاسم ظاہر، یہ آپس میں کیا بن رہے ہیں جی؟ موصوف صفت، اس پر الف لام، اس پر الف لام۔ نحو جیسے واللہ لاشربن اللبن، اللہ کی قسم میں دودھ ضرور پیوں گا۔ محل شاہد کیا ہے؟ واو کس پہ اوپر آئی ہے آقا جان؟ اللہ اس میں ظاہر پہ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ لاشربن اللبن، اشربن کیا ہے؟ کس کا صیغہ ہے جی؟ فعل مضارع کا صیغہ ہے جناب، واحد متکلم کا صیغہ ہے، لام تاکید کی ہے، نون ثقیلہ تاکید کی لگی ہے، ٹھیک ہے۔ فعل فاعل ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، لبن اس کا مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ فعل فاعل مفعول ہو گیا، اور فعل فاعل مفعول بن کر واللہ قسم کے لیے کیا بن رہے ہیں؟ جواب قسم، کیونکہ قسم کو جواب قسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ واللہ لاشربن اللبن، اللہ کی قسم میں دودھ ضرور پیوں گا۔ وقت تکون بمعنی ربا، کبھی کبھی یہ واو کس معنی میں ہوتی ہے؟ تکون فعل ناقص ہے نا، ہے یا کی ضمیر سے مراد واو ہے۔ کبھی کبھی جو مطلب ہے یہ واو ہے بمعنی ربا، ربا کے معنی میں ہوتی ہے۔ نحو جیسے وعالم یعمل بعلمہ، اے رب عالم یعمل بعلمہ، واو کس معنی میں ہے جی؟ ربا کے معنی میں ہے۔ یعمل کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، فعل مضارع ہے، اس کا فاعل ہوا ہے، فاعل اس کا ہوا ہے، مراد عالم ہے۔ وعالم یعمل بعلمہ، اے کے بعد یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا اردو میں، یہ ای عربی زبان میں وضاحت کر رہی ہے، حرف تفسیر ہے کہ واو جیسے تھا اس کی جگہ پہ ربا رکھ کے بتایا ہے کہ دیکھو یہ واو ربا کے معنی میں ہے۔ اے رب عالم یعمل بعلمہ، بہت کم عالم ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ والتاء للقسم، اگلا حرف جارہ کا جان، تا قسم کے لیے آتی ہے۔ وہی لا تدخلوا الا علی اسم اللہ تعالی، یہ تا داخل نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ کے نام پر۔ تدخلوا کیا ہے جی؟ فعل مضارع ہے یا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور اس ضمیر سے مراد تا ہے۔ وہی لا تدخلوا، یہ ضمیر داخل نہیں ہوتی، تا داخل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، الا علی اسم اللہ تعالیٰ، مگر اللہ تعالیٰ کے نام پر، اور وہ بھی اللہ کا نام صرف یہی لفظ اللہ ہے، نہ کہ اللہ کے کوئی دوسرے نام۔ نحو جیسے تاللہ لأضربن زیدن، اللہ کی قسم، دیکھا تا کس پہ آئی؟ اللہ پہ آئی ہے۔ تاللہ لأضربن زیدن، اضربن کس کا صیغہ ہے جی؟ واحد متکلم کا صیغہ ہے، لام اس کے اوپر تاکید کی لگی ہے، نون ثقیلہ ہے واحد متکلم کے صیغے پہ، اور فعل فاعل ہے، زید اس کا مفعول ہے۔ تاللہ لأضربن زیدن، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔